صفحے کے شروع سے پہلی لائن سورہ مائدہ کی آیت نمبر 113 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا کہا عیسیٰ بن مریم نے اے ہماری رب انزل علینا نازل کر ہم سے مائدتاً دسترخوان من السماء آسمان سے تکون لنا عیدا لأولنا تاکہ وہ ہو جائے ہمارے لیے خوشی کا ذریعہ اولنا ہمارے پہلوں کے لیے خوشی کا ذریعہ وآخرنا اور پچھلوں کے لیے خوشی کا ذریعہ وآیۃ من اور نشانی ہو آپ کی طرف سے وارزقنا وانت خیر الرازقین اور ہمیں رزق عطا فرما تو بہترین رزق دینے والا ہے. قال اللہ انی منزلها علیکم اللہ رب العزت نے فرمایا انی منزلها بے شک میں اتارنے والا ہوں دسترخوان کو علیکم تم پر فمن یکفر وہ شخص جس نے انکار کیا کفر کیا بعد منکم تم میں سے اس کے بعد فإنی أعذبه بس میں اس کو عذاب دوں گا عذاب اللہ أعذبه ایسا عذاب دوں گا احد من العالمین کہ جیسا جہان والوں میں سے کسی ایک کو بھی نہیں دوں گا. گزشتہ آیات کے اندر آپ کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریین تھے ان لوگوں نے اور باقی جو منافقین تھے
انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ کیا تیرا رب ہمارے اوپر دسترخوان ہی نازل کر سکتا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا، دیکھو ایک طرف ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، دوسری طرف اللہ رب العزت کی آزمائش کرتے ہو، اور اللہ رب العزت نازل نہیں کر سکتا۔ جس نے 7 آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، ساری مخلوقات کو پیدا اس نے کیا، سارا نظام وہ چلا رہا ہے، اس کے لیے دسترخوان اتارنا کوئی مشکل نہیں ہے، تو لہٰذا تم اس طرح کے سوالات نہ کرو۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہم جو اطمینان سوال کر رہے ہیں وہ اس لیے تاکہ تطمئن قلوبنا، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، دل کے اندر اطمینان پیدا ہو جائے، ہمیں بھوک ہے یہ بھوک بھی ختم ہو جائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ ملائے، دعا کی کہ الہ العالمین ان لوگوں کا یہ مطالبہ ہے تو آسمان سے دسترخوان نازل کرے جس کے اوپر کھانا ہو، جس کے اوپر طرح طرح کے لوازمات ہوں، یہ لوگ کھائیں، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ جو باقی ہیں وہ بھی ایمان لے آئیں گے، اور جو ان لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے وہ اپنے ایمان کے اوپر پکے ہو جائیں گے، انہیں یقین ہو جائے گا کہ واقعی اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے سامنے جب انہوں نے دعا کی، پھر انہوں نے کہا کہ تکون عیدا لاولنا، وہ ہو جائے گا خوشی کا ذریعہ ہمارے پہلوں کے لیے۔ پہلوں سے مراد اس کے بارے میں مفسرین کے 2 قول ہیں، ایک قول تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو قوم ہے وہ مراد ہے۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وادی طیق کے اندر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آگے ہم نے قوم مالکہ ہے اس کے ساتھ جنگ کرنی ہے، جب جنگ کریں گے تو یہ علاقہ ختم ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر رہیں گے۔ تو لیکن وہ قوم آگے سے کہنے لگی اتنے معجزات دیکھنے کے بعد، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر لڑائی کرو، ہمارے اندر تو اتنی طاقت نہیں کہ ہم جا کر لڑیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے اوپر اس وادی طیق سے نکلنا 40 سال تک بند کر دیا، 40 سال تک وہ اس وادی کے اندر ہی گھومتے رہے، لیکن اللہ رب العزت نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ان کو پانی کی 12 چشمے عطا فرمائے، پھر آسمان سے ان کے اوپر کھانا اترتا، ایک پلیٹ کے اندر بٹیر آتے، ایک بڑی پلیٹ کے اندر کھیر آتی، تو مختلف قسم کے، لیکن وہ لوگ ایک چیز کے اوپر صبر نہ کر سکے، آگے سے کہنے لگے کہ ہم تو ایک چیز کے اوپر صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے لیے پیاز ہونے چاہیے، ہمارے لیے دال ہو، طرح طرح کی ترکاریاں ہوں، تو پھر جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ محنت کرو دوبارہ تمہیں ملیں گی۔ تو فرمایا پہلوں سے مراد اولنا وہ لوگ مراد ہیں کہ جن کے اوپر نازل کیا گیا تھا، تو یہ لوگ بھی فخر کریں گے، وآخرینا، اور بعد والے جو لوگ ہیں وہ بھی فخر کریں گے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں غزوہ بدر کے اندر صحابہ اکرام کس طرح مدد آئی تو ان لوگوں نے یہ کارنامے انجام دیے، تو فرمایا اس طرح یہ لوگ بھی کیا کریں گے، فخر کریں گے۔ وآیۃ من، اور فرمایا یہ آپ کی طرف سے نشانی ہوگی، بھئی نبوت کی ایک دلیل بھی بن جائے گی۔ تو اللہ رب العزت کو وارزقنا وانت خیر الرازقین، پھر فرمایا تو ہمیں رزق دے، بہترین رزق دینے والا تو ہی ہے، ساری مخلوقات کو رزق اللہ رب العزت دیتے ہیں۔ اب جو انسان محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، رزق کماتا ہے، تو رزق کا خالق اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ پھر آگے فرمایا قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ رب العزت فرمایا بے شک میں نازل کرنے والا ہوں تم پر دسترخوان۔ فرمایا جب بھی جس قوم نے وہ مانگا، معجزہ مانگا، تو اللہ رب العزت نے معجزے کو عطا کرنے کے بعد پھر اگر اس قوم نے اس کی نافرمانی کی یا ایمان کو قبول نہیں کیا تو ان پر اللہ رب العزت کی پکڑ آئی۔ تو اللہ رب العزت یہاں بھی فرمایا کہ میں نازل کرنے والا ہوں تم پر دسترخوان، آسمان سے دسترخوان تو اترے گا، فمن یکفر، وہ شخص جس نے کفر کیا، بعد منکم، اس کے بعد بھی جو کفر کی طرف چلا گیا، یہ جس نے انکار کیا، یہ جس نے ایمان قبول نہ کیا، تو پھر ان پر میری پکڑ آئے گی۔ فإنی أعذبه عذابا لا أعذبه عذابا من العالمین، پر میں ایسا عذاب دوں گا کہ جہان والوں میں سے کسی ایک کو ایسا عذاب نہیں دوں گا جیسا عذاب پھر میں ان لوگوں کو دوں گا۔ تو فرمایا اس کے بارے میں 2 روایات ہیں، ایک روایت تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس سے صرف غربا کھائیں گے، مالدار لوگ نہیں کھائیں گے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ جتنا کھانا ہو وہ کھانا ہے، باقی ذخیرہ کر کے نہیں رکھنا۔ تو وہ فرمایا مالدار لوگوں نے بھی کھایا، اور وہ لوگ گھر سے آتے ہوئے اپنے پلیٹ برتن لے آئے اور جو ذخیرہ کر کے گھر کے اندر بھی لے گئے، فرمایا جس کی وجہ سے، اور جو لوگ بعد میں جو منافقین تھے جو کہنے لگے تھے ہم اسلام قبول کر لیں گے، ان لوگوں نے بھی اسلام قبول نہ کیا، وہ اسی طرح سازشیں کرتے رہے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر پکڑ آئی، تو اللہ رب العزت نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے 300 کے قریب جو بوڑھے تھے وہ خنزیر بن گئے، اور باقی جو نوجوان تھے وہ بندر بن گئے، پھر 3 دن تک زندہ رہے، پھر اللہ رب العزت تمام کے تمام کو ختم کر دیا۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کے اندر بھی جس وقت ان لوگوں کو کہا گیا تھا کہ تم نے 24 گھنٹوں کے اندر شکار نہیں کرنا بلکہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، لیکن ان لوگوں نے اس کو حکم کو توڑا تو اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ آئی، تو اللہ رب العزت لوگوں کو بھی بندر اور خنزیر بنا دیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ترمذی میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے نزدیک
عیسیٰ علیہ السلام سے 575 سال بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے. فرمایا قرب قیامت کے نزدیک میری امت کے کچھ لوگ بھی بندر اور خنزیر بن جائیں گے. تو صحابہ کرام نے پوچھا، مسلم احمد کی روایت ہے، یا رسول اللہ کیا وہ لوگ مسلمان نہیں ہوں گے، نماز نہیں پڑھتے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا یصلون یصومون یحجون، وہ لوگ نماز بھی پڑھیں گے، فرمایا وہ لوگ روزے بھی رکھیں گے، وہ لوگ حج بھی کریں گے، لیکن فرمایا وہ گانے کے شوقین ہوں گے، وہ ساز کے شوقین ہوں گے، اور رات کو گانے سنتے سنتے سو جائیں گے، اور جب صبح کو اٹھیں گے تو ان کی شکل بندر اور خنزیر کی طرح بنی ہوئی ہوگی. اللہ رب العزت کے ذات ہم سب کو سے محفوظ فرمائے. تو اللہ رب العزت فرمایا کہ فإني أعذبه عذاب الله أعذبه أحدا من العالمين، میں ان کو ایسی سزا دوں گا کہ جہان والوں میں سے کسی ایک کو بھی ایسی سزا میں نہیں دوں گا. فرمایا جب بھی جس قوم نے مطالبہ کیا، منہ مانگا، معجزہ مانگا، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ آتی ہے. اور فرمایا جب وہ انسان سب کچھ دیکھنے کے باوجود پھر بھی ایمان لے کر نہ آئے، فرمایا پھر اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی ذلیل کرتے ہیں، اور آخرت کے اندر تو ان کی جو پکڑ ہوتی ہے وہ تو ضرور ان کے ساتھ ان کا واسطہ پڑتا ہے. آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنا رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چل رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی مطالبہ کیا تھا کہ دسترخوان اتر جائے تو ہم تو مانیں گے، لیکن فرمایا پھر بھی ان لوگوں نے پورے کے پورے دین کو قبول نہیں کیا. فرمایا آج جو ہم پر اللہ رب العزت کی پکڑ نہیں آ رہی، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی برکت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. آج اس قوم کے اندر ہر برائی ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کو اجتماعی ایسا عذاب نازل نہیں فرما رہے جس کی وجہ سے ساری کی ساری قوم غرق ہو جائے. یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں، قوم کے اندر افراتفری ہے، اور فرمایا یہ کہ اللہ رب کی طرف سے چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں. اللہ رب العزت اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتے ہیں تاکہ میرے بندے سیدھے ہو جائیں، صراط مستقیم پہ چلنے والے بن جائیں، اور پھر یہ سارا کا سارا نظام جو ہے اللہ رب العزت فرما دیں گے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج میں نے ظہر کی نماز کے بعد گھر جانا ہے، 3 دن کی میری چھٹی ہے، تو منگل والے دن جاؤں گا، دوسرے کا ایسا وہ نماز پڑھائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.